اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم یہ سمجھیں گے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی اس وقت کہاں ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ یہودی اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انسانی تاریخ میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود تین سب سے بڑے اور اہم مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے نزدیک بہت مقدس ترین شہر ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس شہر پر حملے بھی ہوئے ہیں جن میں یہودی در بدر ہو کر رہ گئے۔ پہلی مرتبہ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی تھے اور ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا۔ آپ علیہ السلام کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال پہلے وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی انہی کے پاس رہا، پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد کو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے جلیل القدر نبی تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وراثت میں ملا۔ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں بھی ہیں جو طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من جو ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس اللہ تعالی کے احسان کو یاد رکھیں۔ یہ صندوق اللہ تعالی کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو بنی اسرائیل اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی سے جو بھی دعا فرماتے وہ قبول ہو جاتی۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا۔
قوم امالکا کے ایک لشکر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، وہاں لے جا کر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم امالکا پر عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔ تو قوم امالکا کو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی میں ڈال کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے یہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل نے صندوق کے ساتھ ہی طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں ہی شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو لڑائی کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی نے بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ علیہ السلام کے دور حیات میں یہ مکمل نہ ہو سکا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یہ 410 سال تک قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ پھر بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور ساتھ ہی اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا۔ یہودی بھی اس حملے میں در بدر ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ ذوالقرنین نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ اس طرح یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔
ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہو گئی، مگر یہ تعمیر بھی 430 سال تک قائم رہ سکی۔ اسی عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوششیں بھی کی۔ 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس خون ریزی کے بعد کوئی ایک یہودی بھی نہ بچا کہ جس سے تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکے۔ مگر دوستو، یہ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً کچھ یہودی کہتے ہیں کہ یہ تابوت اردن کے کسی علاقے میں موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کے نزدیک یہ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں موجود ہے، اور کچھ یہودیوں کے مطابق یہ تابوت سکینہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے رکھا ہوا۔ بالآخر ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اس تابوت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ صندوق کہاں موجود ہے، یہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ تعالی اسے ظاہر نہ کرنا چاہیں تو کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے تخت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔